بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ آج ہم اکثر اور بیشتر یہ دیکھتے ہیں اور احباب کی یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم نمازوں میں متوجہ نہیں رہ سکتے، ہماری نمازیں خشوع خضوع والی نہیں ہیں۔ تو آئیے آپ یہ 4 یا 5 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں اور ان پہ توجہ کے ساتھ اور پوری دل جمی کے ساتھ اگر آپ عمل کریں گے تو یقیناً آپ کی نماز میں خشوع خضوع ہوگا اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی نماز واقعتاً وہ نماز ہے جس میں آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جب نماز کا ٹائم ہو تو اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں نماز کے ٹائم کو محفوظ کیجیے۔ نماز فجر ہے تو رات کو یہ فکر کر کے سوئیے کہ میں نے صبح نماز کے وقت میں اٹھنا ہے، میں نے صبح نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ الارم لگا کے سوئیے، اپنے گرد و نواح کے اندر جو احباب نماز پڑھتے ہیں انہیں کہہ کے سوئیے کیا مجھے اٹھا دیجیے۔ نماز ظہر ہے تو وقت کا خصوصی خیال رکھیے۔ اسی طرح سے نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء ہے، آپ نمازوں کے اوقات کی اچھی طرح سے خبر رکھیں اور ان کی اہمیت کو اپنے دل کے اندر اجاگر کریں۔ نمبر 2، نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہوتا ہے تو وضو کو مکمل دھیان اور توجہ کے ساتھ کریں، کیونکہ اگر آپ کا وضو انکمپلیٹ ہے، اگر آپ کے وضو میں آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کا وضو مکمل نہیں ہے یا آپ نے دھیان سے نہیں کیا، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو یقیناً آپ کی نماز میں بھی کمی اور کوتاہی رہے گی، آپ کی نماز بھی اصلی نماز نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، جب آپ نے نماز کے لیے جانا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اذان کے ہوتے ہی فوراً سے کام چھوڑ دیں، فوراً سے کام چھوڑیں اور نماز کی تیاری کریں اور مسجد میں پہنچ جائیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر نماز عصر ہے وہ 4:15 پہ ہو رہی ہے تو ہم 4 بجے نہیں اٹھیں گے، ہم 4:15 پہ اٹھیں گے۔ ہم کوشش کریں گے بھی 15 منٹ پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو 2 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ رہتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں تیزی کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، جلدی سے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد فوراً سے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ابھی ہمارا ذہن، ابھی ہماری روح، ابھی ہمارے خیالات اور ہمارے افکار اور سوچ وہ کاروبار میں، اپنے دوستوں میں، اپنی میٹنگ میں، اپنی بیٹھک میں بیٹھی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو تیار کر کے جیسے ہی اذان ہو فوراً اپنے تمام کام وینڈ اپ کیجئے، چھوڑیے اور مسجد کی طرف چل پڑیے، مسجد میں پہنچ جائیے۔ نمبر 4، مسجد میں پہنچ کر کبھی بھی آپ فضول نہ باتیں کریں، نہ کھڑے ہوں۔ جیسے ہی آپ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو نماز سے پہلے کوشش کریں 2 رکعت ضرور پڑھ لیں۔ آپ وہ تحیۃ المسجد پڑھ لیں، تحیۃ الوضو پڑھ لیں یا کوئی اور سنتے ہیں نماز کی تو وہ 2 رکعات آپ لازمی طور پہ پڑھیے۔ جب آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے تو یقیناً آپ کا کچھ نہ کچھ دل مسجد میں لگ جائے گا، آپ کی توجہ کچھ نہ کچھ مسجد میں ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ کریں گے کہ آئے بھی ٹائم پہ یا تھوڑا سا ٹائم سے پہلے آگے تو پھر آگے باتیں شروع کر دی، اپنا موبائل استعمال کرنا شروع کر دیا تو ہمارا ذہن پھر بڑھ جائے گا، ہماری توجہ پھر بڑھ جائے گی ان باتوں کے اندر۔ نماز پڑھیں گے تو وہی باتیں ہمارے دماغ میں چل رہی ہوں گی۔ تو آپ نماز کے لیے آ جاتے ہیں تو آپ نماز سے پہلے 2 رکعت کم از کم ضرور نماز سے پہلے پڑھ لیجئے۔ نمبر 5، آج وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے تھوڑی سی اپنی آواز کو ایسے بلند رکھیں کہ اپنے ہونٹوں سے الفاظ ادا بھی ہو رہے ہوں، آپ کی زبان بھی حرکت کر رہی ہو، یا کم از کم ایسی آواز آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے آنی چاہیے جو آپ اپنے آپ کو سنا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ بالکل خاموش کھڑے ہیں، آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے اور آپ کی زبان بھی نہیں ہلتی، صرف آپ دل میں پڑھ رہے ہیں، دل میں پڑھنے سے ہو تو جائے گی لیکن آپ کی توجہ بڑھ جانے کا زیادہ خدشہ ہے، زیادہ خطرہ ہے۔ 6 نمبر پہ اور آخری بات یہ ہے، آپ نماز کا ترجمہ یاد کیجئے، نماز کی مختلف دعائیں یاد کیجئے، ہر نماز میں مختلف دعائیں پڑھیے اور ترجمے پہ غور کیجئے۔ غور کرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ نماز کو ادا کریں گے اپنے ہونٹوں کو ہلا کر وقت میں مسجد میں آ کر وقت میں نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے پوری تسلی کے ساتھ
پردل جمی کے ساتھ وضو کر کے جب آپ ایسے نماز پڑھیں گے، نماز کی اہمیت، نماز کے وقت کو اپنے ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز میں توجہ رہے گی، آپ کی نماز میں خشوع خضوع آئے گا، اور وہ نماز آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگی اور آپ کو آئندہ آنے والے برے کاموں سے بچانے والی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ توجہ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔